تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی رحمت، شفیع امت، شاہ کونین، والی کونین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے، اس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، رجب المرجب شریف کا یہ آخری جمعہ مبارک ہے۔ رجب المرجب شریف کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر معراج کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کو اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور کلیم اللہ کو ید بیضا کی نعمت بخشی اور ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی اور اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی، اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا۔ انبیاء ساری شان والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ عظیم درجے عطا فرمائے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی بھی حضرت انسان کا ذکر کیا جائے، اس کا ذکر جتنا بھی اونچا ہو جائے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر اس انداز میں بیان فرمایا ہے اور اتنی بلند شانیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے محبوب کی شان کو پا نہیں سکتا، نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ وہاں تک جا سکتا ہے۔ نبیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام شہید ہوئے ہیں اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے اوپر نہ لے کے جاتا تو پھر عیسائی بھی کہتے کہ تم کہتے ہو محمد عربی سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، دیکھو ہمارے عیسیٰ تو آسمانوں پہ گئے ہیں، کیا تمہارے نبی آسمانوں پہ گئے ہیں؟ ان کا یہ اعتراض بنتا تھا، لیکن اب اگر وہ اعتراض کریں بھی تو وہ حضور علیہ السلام پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ بنا آسماں ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم،
گئے لا مکاں تاجدار مدینہ، گئے لا مکاں تاجدار مدینہ، حضور تو وہاں گئے ہیں جہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان والے ہیں، کیونکہ ان سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، ان سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، ان سے تو اللہ نے کلام بھی فرمایا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کلام بھی فرمایا ہے، اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ اور اگر سپیڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حوالے سے جو عظمت عطا کی ہیں اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ نے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، ملکہ بلقیس آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھنے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا کوئی دنیا دار بادشاہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا خیال کیا کہ میں ملکہ کے آنے سے پہلے تخت بلقیس منگوا لیتا ہوں۔ وہ سینکڑوں میلوں دور پڑا ہوا تھا، اگر ملکہ آئے گی تو میں اس سے کہوں گا بتاؤ یہ تخت کس کا ہے، ملکہ کہے گی تخت تو میرا ہے، تو میں کہوں گا اگر میں دنیا دار بادشاہ ہوتا تو تھوڑے لمحے میں تخت کبھی نہ منگوا سکتا، جو تخت میں لے آیا ہوں تمہیں ماننا پڑے گا، میں دنیا دار بادشاہ نہیں، میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں۔ یہ خیال آیا، ساتھ ہی دل میں یہ بھی خیال آیا چلو میں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا کرنا ہے، اپنے درباریوں سے یہ کام لے لیتا ہوں۔ آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضور یہ ڈیوٹی اگر آپ مجھے عنایت فرمائیں تو تخت میں لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹائم کتنا لگاؤ گے؟ اس نے کہا انا آتی کبھی، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے، آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں تخت پیش کر دوں گا۔ میں طاقتور بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، کیونکہ تخت بڑا قیمتی ہے، ہیرے لگے ہیں، جوہرات لگے ہیں، 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، بڑا قیمتی تخت ہے، میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ اگرچہ ملکہ بلقیس کو آنے میں کافی دن لگنے تھے، جن بھی لے آتا تو کام ہو جانا تھا، پھر خیال آیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، نام تھا اس کا آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور جوانی کا عالم بھی نہیں ہے، وہ بڑھاپے کی عمر میں تھا۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور اگر یہ ڈیوٹی آپ مجھے عنایت فرمائیں تو تخت میں لاؤں گا۔ جن سے بھی آپ نے سوال کیا تھا کتنا ٹائم لگاؤ گے، آصف بن برخیہ سے بھی کہا ٹائم کتنا لگاؤ گے۔ اللہ اکبر، نبیوں کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، نبی کی صحبت پانے والے، جن کے پاس نبیوں کا فیض ہوتا ہے، ان کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے۔ آصف بن برخیہ نے جو جواب دیا وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ فرماتے ہیں ٹائم کتنا لگاؤں گا، سنیں
انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت لا دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت لا دوں گا، کیونکہ بندہ بعض اوقات یا ارادہ کر لے کہ آنکھ نہیں جھپکوں گا، تو بندہ 2-2 منٹ، 3-3 منٹ، 5-5 منٹ، 7-7 منٹ ایسے آنکھ کھول کے رکھتا ہے، آنکھ نہیں جھپکتا، اپنی بات نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت لا کے رکھ دوں گا۔ وہ قرآن کہتا ہے آپ نے فرمایا، اشارہ کیا جاؤ، پھر ایسے کیا، فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کو جھپکا، اجازت دی، آنکھ جھپکا تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ میرے قدموں میں بیٹھنے والے میرے صحابہ، میرے امتی، اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، ان کو یہ طاقت بخشی ہے، تو فرمانے لگے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی سارا معاملہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے، یہ اللہ کا فضل ہے، معاذ اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نہ ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کے امتی بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے شان والے ہیں، اگر گفتار میں دیکھیں شان والے، اگر عظمت میں دیکھیں شان والے، اگر مقام میں دیکھیں شان والے، اگر رفتار میں دیکھیں تب بھی شان والے، کیونکہ جتنی حضور کی رفتار ہے کائنات میں اتنی رفتار کسی کی نظر نہیں آتی۔ حضور کی رفتار ہم کہتے ہیں ادھر سینکڑوں میلوں کا سفر ہے جو آصب بن برخیہ نے طے کر لیا، آنکھ جھپکنے سے پہلے طے فرمایا، اور سینکڑوں میلوں کا صرف سفر تھا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے سینکڑوں میل نہیں، ہزاروں میل نہیں، اربوں میلوں کا سفر تھا، اور ایک لمحے میں طے کیا۔ حضور گئے اور آ بھی گئے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی چل رہا تھا، حضور اربوں میلوں کا سفر کر کے ایک لمحے میں واپس آ گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی مفہوم کو اپنے انداز میں بیان فرمایا نا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا، اور تاجداروں کا آقا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، حضور ہی اعلیٰ ہے، حضور ہی اعلیٰ ہیں، حضور ہی عظمت والے ہیں۔ جس جہد کے ساتھ دیکھو گے حضور کی ہی عظمت نظر آئے گی۔ تو محترم حاضرین، یہ حکمتیں تھیں جو میں نے ابتداً، اور جو حقیقت، اصل حقیقت ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے، علماء نے جو بیان کی ہیں وہ علماء مساجد میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن اصل حقیقت جانے والا جانتا ہے یا لے جانے والا ہی جانتا ہے۔ جیسے وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ سی معراج ایک راز محبتاں دا، سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبریل سی صد لے جان والا، بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی عرش تے جان والا، اے پر ابر عقل نو کی دخل ہوتے، جانے جان والا یا لی جان والا۔ بس بات ختم ہو گئی ہے، بلانے والا خدا ہے، جانے والے مصطفیٰ ہیں، نہ اس کی طاقت میں کمزوری ہے نہ جانے والے میں کوئی کمزوری ہے، وہ بھی شان والا ہے، مصطفیٰ بھی شان والے ہیں۔ تو اس لیے محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام آگے پیچھے بڑی عبادت کرتے رہے،
بڑی عبادت کرتے رہے، لیکن جب آئی نا معراج کی رات تو حضور سو گئے۔ حضور یہ مقام ناز ہے نا، حضور خود چاہتے ہیں میری امت کو مقام ناز نظر آئے۔ ایک شخص کہنے لگا دیکھو جی، آپ کہتے ہیں حضور کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو آگے پیچھے حضور عبادت کرتے تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آیا تو حضور سو گئے۔ تو میں نے کہا یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے نا، کیوں؟ جہاں سے تمہیں علم کی نفی نظر آ رہی ہے، ہمیں وہاں مصطفیٰ کے علم کی شان نظر آ رہی ہے۔ حضور ارادتاً سو گئے تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے جو آرزویں کرتے رہے، رب آرنی، اے اللہ مجھے دیدار کرا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں کرا نہیں سکتا، فرمایا پیارے موسیٰ تمہارے اندر دیکھنے کی ہمت، یا اللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ووعدنا موسیٰ 40 لیلہ، 40 راتیں جاگو، 40 راتیں عبادت کرو، 40 راتیں جاگ کے عبادت کر کے پھر میرے پاس آنا، اگلی بات بعد میں ہوگی۔ 40 راتیں جاگتے رہے، دن کو روزہ رکھتے رہے، 40 راتوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ آئے، 21 میل ساری چیزوں کو دور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ یہ سارے ایریوں کو اپنے پروں سے ڈانپ لو، میں موسیٰ سے کلام کرنے لگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا تو عرض کیا مولا تیرے کلام میں اتنی لذت ہے، تیرے دیدار میں کتنی لذت ہوگی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم اپنی صفاتی تجلی کوہ طور پہ ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ صحیح سلامت رہا نا تو پھر تم بھی دیکھ لو گے، اگر ہماری تجلی کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکا تو پھر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کیا مولا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے اپنی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ، وہ بھی سوئی کے ناکے کے برابر، پہاڑ پہ ڈالا، پہاڑ سرما بن گیا، جل کے راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، زمین پہ رونق افروز ہوئے۔ جو 70 بندے ساتھ آئے تھے جن کے دل میں خواہش تھی ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سارے ہی مر گئے، وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں توبہ کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں حضور کی شان محبوبیت نظر آ رہی ہے۔ اگر قرآن کے حروف پہ غور کریں تو شان محبوبیت ہمیں نظر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب آرنی، اے اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر 15ویں پارے میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ لے نوریہ من آیاتنا، محبوب آؤ نا ہماری نشانیاں دیکھ جاؤ۔ اللہ خود بلا رہا ہے، حضور آرزویں نہیں نہ کر رہے، اور اسی لیے تو معراج کی رات سو گئے ہیں تاکہ میری امت کو میری شان محبوبیت نظر آئے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں جو 40 راتیں جاگتے رہے، آرزویں کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے رہے، اور 40 سالوں کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ادھر محبوب علیہ السلام کا مقام ناز ہے کہ آگے پیچھے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب سو بھی جایا کرو۔ عرض کی مولا جب امت کے گناہ یاد آتے ہیں نیند نہیں آتی۔ حضور اس قدر عبادت کرتے رہے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے، لمبی لمبی راتیں، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ لیکن کمال ہو گیا جب معراج کی رات آئی، بستر لیا اور چادر اوپر کی اور سو گئے۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے پیارے جبریل مکہ شریف کا مقام ہے اور ام ہانی کا گھر ہے جو علی شیر خدا کی بہن لگتی ہیں، ان کے گھر میں میرا محبوب چادر تان کے سویا ہوا ہے۔ اے پیارے جبریل جاؤ نا، ذرا
میرے محبوب کی بارگاہ میں پہلے تو میرے محبوب کو ادب کے ساتھ جگا لینا، نمبر 2 میرا سلام دے دینا، اور نمبر 3 میری بارگاہ میں آنے کا پیغام بھی سنا دینا۔ جبریل علیہ السلام آئے، سواری لے کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں میری بارگاہ میں سواری پیش کی گئی، براق، جنتی بھی براق پہ جائیں گے، لیکن براق پر حضور سے پہلے کسی نے سواری، براق پر بیٹھنے کی ابتدا حضور نے فرمائی ہے، اس سے پہلے براق پہ کوئی نہیں بیٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے ہیں لیکن براق پہ نہیں گئے۔ آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین کی طرف آئے ہیں، براق کے ذریعے نہیں آئے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو چیز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمانی ہو پہلے اور کو عطا کرے؟ یہ نہیں ہوتا۔ یہ شان محبوبیت ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے براق کا افتتاح اپنے محبوب سے کروایا ہے۔ اہل جنت بھی براق پہ بیٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے، ان کے لیے بھی براق پیش کیا جائے گا، وہ بھی براق پہ بیٹھ کے جنت میں جائیں گے، لیکن حضور سے پہلے براق پہ کوئی نہیں بیٹھا۔ حضور فرماتے ہیں میرے سامنے سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی تھی، گدھے سے بڑی تھی، سفید رنگ کی تھی، اور جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اتنی رفتار تھی۔ اب رفتار آپ نے ملاحظہ کر لی، اب شان محبوبیت بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سواری پیش کی گئی۔ صرف سواری نہیں پیش کی گئی بلکہ حضور علیہ السلام کے لیے امامہ مبارک بھی پیش کیا گیا ہے۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارج النبوت کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، جو معراج کی رات حضور کی بارگاہ میں امامہ شریف لایا گیا، وہ کیسا تھا؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے اللہ نے امامہ تیار فرمایا فرشتوں کے ذریعے۔ 7000، ابھی آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں بنا، 7000 سال پہلے امامہ شریف جو حضور کے سر مبارک پہ سجانا ہے وہ تیار کیا گیا۔ 40,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ چاروں طرف کھڑے ہو کے میری تسبیح پڑھو، اور ہر تسبیح کے بعد میرے محبوب پہ درود بھیجو۔ اب اس انداز میں فرشتے تسبیحات بھی پڑھتے رہے، درود پاک بھی پڑھتے رہے۔ جب معراج کی رات آئی، اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے جبریل، جہاں سواری لے کے جانی ہے وہاں 40,000 فرشتہ لے جاؤ، اس امامے کو بھی لے جاؤ۔ امامے کو، یہاں ایک قابل توجہ بات ہے، حضور کا امامہ مبارک ہے، فرشتے 40,000 فرشتے امامہ مبارک کے چاروں طرف کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، حضور پہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ جس نبی کے امامے پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا فرشتوں کی سنت ہے، اس نبی کی ذات پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا کس طرح بدعت ہو گیا جی؟ اگر امامے پہ فرشتے کھڑے ہو کے درود و سلام بھیج سکتے ہیں تو اس نبی کی ذات پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا تو بدرجہ اولا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امامہ مبارک لایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جب امامہ شریف میرے سامنے لایا تو اس امامے پر 40,000 نقش و نگار ہیں۔ کتنے؟ 40,000 نقش و نگار ہیں، اور ہر نقش پر 4 لکیریں ہیں، جیسے کراس بنا ہوتا ہے ایسے کراس کی شکل میں 4 لکیریں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، امامہ بھی بنایا ہے، اوپر نام بھی مصطفیٰ کا لکھوایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک لکیر پہ دیکھا تو اس کے کنارے پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، دوسری لکیر پہ دیکھا تو لکھا تھا محمد النبی اللہ، تیسری لکیر پہ دیکھا تو لکھا تھا محمد خلیل اللہ، چوتھی لکیر پہ دیکھا تو لکھا تھا محمد حبیب اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے نبی ہیں، محمد اللہ کے خلیل ہیں، اور محمد اللہ کے محبوب ہیں۔ امامہ مبارک معراج کی رات لایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام جب حضور کے دروازے پہ آئے ہیں، حضور تو سوئے ہوئے تھے،
سونا کیا تھا؟ حضور کا اپنا ہی فرمان ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کون ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نہ سوتا ہے نہ اس پہ اونگ آتی ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے اللہ نہیں سوتا؟ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، فرمایا میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو، وہ میری طرف سے دلیل بن کے آیا ہے۔ اور حضور بھی فرماتے ہیں میں تمہاری طرح نہیں سوتا، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ حضور معراج کی رات اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں، دیکھا تو دروازہ بھی بند ہے۔ جبریل دروازے پہ کھڑے ہو گئے، 70,000 فرشتہ ساتھ ہیں، سواری لے کر آ گئے۔ امامہ شریف بھی حضور کا آیا ہوا ہے، 70,000 فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام سارے نبیوں کا ادب جانتے ہیں، سارے نبیوں کا احترام جانتے ہیں، سارے نبیوں کی تعظیم جانتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کی بارگاہ یہ بڑی نازک بارگاہ ہے۔ جو سارے نبیوں کا احترام جانتے ہیں، ابھی بھی حضور کی بارگاہ کے احترام کے محتاج ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب دروازہ بند کر کے آرام فرما رہا ہے، کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا دروازے پہ تو دستک دینی نہیں، آواز بھی اونچی کرنی نہیں، کیونکہ میں نے تو اہل ایمان کو بتا رکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو اونچی آواز ہے، یا اللہ اونچی آواز نہیں کرنی تو کیا دروازے پہ دستک دے لوں؟ اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے تو قرآن میں بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو بہتر ہے کھڑے ہو جاؤ، دستک نہیں دینی، میرا محبوب خود آئے، اپنی مرضی سے آئے۔ اور تیسری آیت میں یوں بھی فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اکثرهم لا یعقلون، فرمایا جو محبوب کو دروازے سے باہر سے آ کے پکارتے ہیں نا، اکثر بے عقل لوگ ہیں۔ اس دور میں کوئی آئے تھے دور دراز، اہل مدینہ کے نہیں تھے، دور دراز سے آئے تھے اور آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آوازیں دینے لگے، حضور کو بلانے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کے دروازے پہ آ کے آوازیں دیتے ہیں اکثر ان میں بے سمجھ ہیں، بے عقل ہیں، وہ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، میرا محبوب اپنی مرضی سے آتا تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اب بھائی دروازے کے اوپر کوئی بندہ آ جائے تو کیسے پتا چلے گا؟ یا دستک دے گی، یا گھنٹی دیں گے، یا آواز ماریں گے، تب ہی تو گھر والوں کو پتا چلے گا، ویسے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ قانون میرے اور تیرے لیے ہے، جب کسی کے دروازے پہ جانا ہے، یا دستک دینی ہے، یا گھنٹی دینی ہے، یا آواز دینی ہے، اللہ اپنے محبوب کے دروازے سے ان چیزوں سے روک رہا ہے۔ اور یہاں سے ایک نقطہ نظر آ رہا ہے، اے ندانو تمہیں خبر ہی کوئی نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں میرے محبوب کے دروازے پہ آ کے دستک نہیں دینی، آواز نہیں دینی، تمہیں میرے محبوب کی شان کا نہیں پتا؟ جو زمین کے اوپر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتا ہے اسے یہ نہیں پتا میرے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میرے دروازے پہ کون کھڑا ہے۔ ارے ندانو تمہیں میرے محبوب کی شان کا ہی نہیں پتا؟ جو زمین کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے میرے غلاموں میں یہاں بیٹھا ہوں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، جو زمین کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے اے میرے غلاموں جنت میرے سامنے آ گئی تھی، میں انگور کا گوشہ توڑنے لگا تھا، پھر خیال آیا اگر جنت کا یہ انگور کا گوشہ لے آؤں، غیب نہیں رہتا، اللہ نے تو جنت غیب کے خزانوں میں بنائی ہے، اے میرے صحابہ اگر میں گوشہ توڑ کے لے آتا تم کھاتے رہتے تا صبح قیامت ختم ہی نہ ہوتا۔ یہ حدیث پاک۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ابھی تک حضور کی بارگاہ کا احترام اللہ سے پوچھ رہے ہیں،
اللہ سے پوچھ رہے ہیں اے اللہ تیرا محبوب ہے، مجھے بتا میں کس طرح اندر جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کو جگانا نہیں ہے، اوپر سے سوراخ کرو۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں کبھی دیہاتی بن کے آئے، کبھی عربی بن کے آئے، کبھی بشر بن کے آئے، کبھی دہیا قلبی کی صورت میں آئے، کبھی کسی روپ میں آئے۔ جب معراج کی رات آئی نا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل آج اپنی اصلی صورت میں جانا ہے، جنتی حلہ پہن کے جانا ہے اور اپنی اصلی روپ میں جانا ہے۔ جبریل کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر 2 پر کھول دے نا تو ساری زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں، پوری دنیا کی زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں۔ صرف 2 پر، سارے نہیں، 600 پروں کا مالک جبریل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے جبریل آج اصلی روپ میں جانا ہے، کیونکہ تو ہے امام فرشتوں کا اور مقتدی تیرے امام ہے فرشتے۔ آج تیرے مقتدیوں کے سامنے میں کہوں گا کہ اے جبریل تو ان فرشتوں کا امام ہے نا، ذرا اپنے مقتدیوں کے سامنے جھک کے میرے محبوب کے قدم تو چوم، تاکہ تیرے مقتدیوں کو پتا چلے کہ جبریل ہمارا امام ہے، بڑی شان والا ہے، سید الملائکہ ہے، روح القدس ہے، بڑی شان والا ہے، پر اس کی عظمت پہ قربان جائیں جہاں ہمارا امام بھی جھک رہا ہے، جہاں ہمارا امام بھی جھک رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، جبریل علیہ السلام اذن مانگتے ہیں اے اللہ تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا پیارے جبریل اپنے سر پہ تم نے جو امامہ بھی سجایا ہوا ہے، اصلی روپ ہے، ذرا جھکو نا میرے محبوب کی بارگاہ، جھک کے میرے محبوب کے جو قدمین شریفین ہیں، یا جبریل و قبل قدمہ، آگے بڑھو اور میرے محبوب کے قدموں پر کافوری اونٹ رکھو، کافوری اونٹ رکھو۔ اور جب جبریل علیہ السلام نے کافوری اونٹ حضور کے تلیوں کے اوپر لگائے تو ٹھنڈک پہنچی، دماغ نبوت تک ٹھنڈک گئی، جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، فرمایا جبریل کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور خود نہیں آیا، رب نے بھیجا ہے۔ جبریل آج سے قبل قدم نہیں چومے، آج کیوں چوم رہے ہو؟ عرض کی حضور خود نہیں چوم رہا، خدا چموا رہا ہے۔ فرمایا جبریل کیا لطف بھی آ رہا ہے؟ عرض کی حضور جو لطف آپ کے قدموں میں آیا ہے نا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور جو مزہ، جو لطف، جو کیف، جو سرور مجھے یہاں نصیب ہوا ہے، مجھے آج تک نصیب نہیں ہوا۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور پہلے نمبر پر تو اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اللہ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور 70,000 فرشتہ میرے ساتھ ہے۔ یہ آپ کا امامہ مبارک ہے، یہ آپ کی سواری مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام اٹھے، آپ نے حتیم کے پاس تشریف لائے، جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا، ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت لائے، آپ کے سینے میں انڈیل دیا۔ حضور علیہ السلام نے غسل مبارک فرمایا، جنتی حلہ پہنا، جنتی امامہ شریف پہنا، براق حضور کے سامنے پیش کیا گیا، 70,000 فرشتوں نے حضور کا استقبال کیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل باہر نکالا، میری آنتیں باہر نکالیں، سب کچھ سامنے پڑا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا میں واحد ہستی امام الانبیاء کی ہے کہ دل حضور کا سامنے پڑا ہے مگر حضور پھر بھی زندہ ہے۔ کوئی دنیا میں انسان دل کے بغیر زندہ رہ سکتا؟ دل کا تعلق قائم رہتا ہے جب آپریشن کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈاکٹر لکھوا لیتے ہیں جناب دل کا آپریشن ہے،
بچ گیا تو سو بچ گیا، اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ کی مرضی ہے، وہ لکھ کے دیتے ہیں تب آپریشن ہوتا ہے، لیکن دل کا تعلق جسم سے جدا نہیں کرتے، وہ قائم رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل، میری آنتیں، وہ سب کچھ میرے سامنے رکھا گیا، میں اپنے دل کو دیکھ رہا ہوں۔ جبریل فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا لوگوں کے تو چہرے پہ آنکھیں ہوتی ہیں، حضور کے دل کے اندر بھی 2 آنکھیں تھیں۔ یہی وجہ ہے حضور فرماتے ہیں اے لوگو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم صرف آگے دیکھتے ہو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا میں تمہارا خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں۔ خشوع و خضوع یہ بڑی باریکی کا نقطہ ہے۔ خشوع و خضوع کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل میں کتنی عاجزی ہے، کتنی اللہ کی محبت ہے، کتنی محبت سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح میں تمہارا رکوع پیچھے سے دیکھتا ہوں، اسی طرح تمہارا میں خشوع بھی دیکھتا ہوں، خشوع بھی دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے جو دل کی کیفیت ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام شان، مقام ناز ہے۔ پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سواری پیش کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ بیٹھتے ہیں، 70,000 فرشتہ استقبال کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب سواری چلی نا، رات کا ٹائم تھا، 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں میں نورانی کندیلیں ہیں، بطحائے مکہ جگمگا اٹھا، سواری جا رہی ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہیں، فرشتے بھی ساتھ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں راستے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 2500 سال۔ کتنے سال؟ 2500 سال بعد امام الانبیاء کو معراج ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، حضور نے موسیٰ کا زمانہ۔ اب تو بھائی قبرستان کے اندر جائیں 2 4 سال 5 سال 10 سال نہ جائیں تو قبر کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا۔ ہم صرف قبر سے اوپر سے دیکھتے ہیں نا، وہ بھی قبر نظر آئے، بنی ہوئی ہو اور ہم آتے جاتے رہیں، تب ہم پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ ابا جی کی قبر ہے، یہ ماں جی کی قبر ہے، یہ دادا جی کی قبر ہے۔ اور اگر ہمارے بچے جو پیدا ہوئے ہیں انہوں نے قبر نہ دیکھی ہو، اگر تختی نہ لگائی ہو تو انہیں کوئی خبر ہے؟ امام الانبیاء کی شان اور حضور کی نگاہ مبارک کا کمال دیکھیں، نہ موسیٰ نے حضور کا زمانہ پایا، نہ امام الانبیاء نے موسیٰ کا زمانہ پایا۔ 2500 سال ان کے وصال کو ہو چکے ہیں، امام الانبیاء موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے ہیں اور فرما رہے ہیں ہاں ہاں او میرے غلاموں، میں یہ بھی جانتا ہوں یہ قبر موسیٰ کی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں موسیٰ ابھی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی مجھے یہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی اور بھی ہے جو عاشق لوگوں نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں یصلی کا معنی نماز بھی ہے اور یصلی کا معنی درود بھی ہے۔ کیا معنی ہے؟ درود بھی ہے۔ گویا کہ حضور فرماتے ہیں جب ہماری سواری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قریب سے گزری نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز کا تو بندہ مکلف ہی نہیں رہتا، قبر کے اندر تو نماز کی تکلیف ختم ہے، شریعت کے اوپر عمل دنیا میں ہے۔ جب بندہ دنیا میں جو اعمال کرتا ہے ان کا سلسلہ مرنے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے، شریعت کا بندہ مکلف نہیں رہتا۔ قبر کے اندر نہ بندے نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ بندے نے نماز پڑھنی ہے، نہ بندے نے دیگر اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب شریعت کا مکلف ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ عاشقوں نے کہا ہے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے گزرا
تو آپ نے سن لیا ہے کہ حضور فرماتے میری سواری کی جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے یہ عمل کر رہے تھے، جب میری سواری مسجد اقصیٰ میں پہنچی تو موسیٰ میرے استقبال کے لیے آگے کھڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام میرے استقبال کے لیے مجھ سے پہلے مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ علماء نے یہاں فرمایا ہے کہ حضور سواری کی رفتار سے جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے۔ نبوت کی رفتار سواری کی رفتار سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، حضور بھی مسجد اقصیٰ میں پہنچے، جبریل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ وہاں جب سارے استقبال کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں سارے امام ہی امام ہیں، سارے امام ہیں۔ نبی اپنی اپنی امتوں کے امام ہیں، جبریل فرشتوں کا امام ہے، وہ سارے امام اکٹھے ہو گئے۔ اب جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، پہلی دفعہ جبریل اذان پڑھنے لگے۔ جبریل نے مسجد اقصیٰ میں اذان پہلی دفعہ پڑھی۔ اس نماز کے قربان نہ جائیں جس نماز کے لیے فرشتوں کا سردار اذان دینے لگا۔ جبریل نے اذان پڑھی، جبریل نے اذان دے دی، اب مصلی خالی ہے، سارے نبی کھڑے ہیں، سارے امام ہیں۔ اب مصلی پہ کون سا امام بنے؟ اگر کوئی کھڑا بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ خود کھڑا ہونا یہ کمال کیا ہے، کوئی کھڑا کرے تو یہ کمال ہوتا ہے نا۔ اب مصلی تو خالی ہے، حضور خود بھی کھڑے نہیں ہو رہے۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا نا، یہاں تو سارے نبی ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء وہ بھی ہیں، سارے نبی موجود ہیں، مصلی خالی ہے، کوئی جا ہی نہیں رہا۔ جبریل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ تھاما اور تھام کے عرض کیا، حضور اللہ کا حکم ہے آپ مصلی پہ کھڑے ہو۔ خود اندازہ کریں، جسے جبریل مصلی پہ کھڑا کریں اس کی امامت پہ کسی کو شک، اور جس صدیق کو امام الانبیاء مصلی پہ کھڑا کریں ان کی امامت پہ بھی شک ہو سکتا؟ صدیق بھی شان والے، صدیق بھی عظمت والے ہیں، امام الانبیاء نے مصلی پہ کھڑا کیا۔ اب حضور نے جماعت فرمائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ اس کی توجیہ یہ ہے، آدم علیہ السلام کھڑے ہوتے تو صحائف کی تلاوت کرتے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تو صحائف کی تلاوت کرتے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے تو تورات کی تلاوت کرتے، داؤد علیہ السلام کھڑے ہوتے تو زبور کی تلاوت کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے تو انجیل کی تلاوت کرتے۔ ساری کتابوں کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، نہ ان کی شریعت پہ عمل کرنا جائز ہے نہ ان کی تلاوت کرنا جائز ہے، دونوں حکم منسوخ ہو چکے ہیں۔ اور حکم منسوخ کرنے والی کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے جس قرآن نے سارے نبیوں کی کتابوں کا حکم منسوخ کر دیا ہے، آج وہی قرآن پڑھا جائے۔ امام الانبیاء کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ حضور علیہ السلام علامہ کاشفی فرماتے ہیں معارج النبوت کے اندر حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ انداز کیا ہے؟ حضور آگے کھڑے ہیں، حضور کے بالکل پیچھے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے، دائیں طرف اسماعیل علیہ السلام کھڑے، بائیں طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے۔ پہلی 3 صفوں میں رسول کھڑے، باقی 4 صفوں میں نبی اور فرشتے کھڑے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات جب حضور نے جماعت فرمائی تو کل 7 صفیں بنی۔ کتنی صفیں؟ 7 صفیں، 7 صفیں بنی، حضور نے جماعت فرمائی۔ اور علامہ کاشفی فرماتے ہیں پہلی رکعت میں حضور نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں حضور نے سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی، قل ھو اللہ احد۔ کیسی نماز ہوگی کہ جب حضور نے قرات فرمائی ہوگی۔ آج صدیوں بعد قرآن پڑھا جاتا ہے، قاری قرآن پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے پڑھتے ہی رہیں پڑھتے ہی رہیں۔ آج تو وہ قاری قرآن کھڑے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جس ہستی پہ ہم نے قرآن اتارا ہے انہوں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا ہے۔ خود اندازہ کریں کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے محبوب کے اوپر قرآن اتارا ہے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ جب امام الانبیاء نے قرآن پڑھا ہوگا تو نبی تو آرزویں کر رہے ہوں گے اللہ کرے تو یہ نماز قیامت تک جاری رہے، کیونکہ حضور نے تو معراج کرنا ہے لامکان کی بلندیوں پہ جا کے، اور سارے نبیوں کا معراج حضور کی تلاوت سن کے ہو رہا ہے، حضور کی تلاوت سن کے سارے نبی معراج کر رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ السلام نے جو ہی سلام پھیرا، سارے نبیوں نے خطبے دیے، اپنے اپنے کمالات بیان کیے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے نجی اللہ بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اللہ نے کلیم اللہ بنایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے خلیل بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اس نے روح اللہ بنایا ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے مختصری خطبہ فرمایا اے نبیو جو شانیں بیان کر رہے ہو، بتاؤ یہ ساری شانیں کس کے صدقے میں ملی ہیں، یہ کس کے صدقے میں ملی ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہوئے، سارے نبیوں کی وکالت کرتے ہوئے کہنے لگے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب نبیوں کو جو شانیں ملی ہیں نا آپ کے صدقے میں ملی ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہے نا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں۔ اور کسی سادے شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نو اے ہو کہنا پیا آقا تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام بے مثال اور بے مثل نبی ہیں۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے۔ ہم بڑے بڑے بھی گناہ کر لیں، بڑے بڑے بھی گناہ کر لیں، یہ حضور کے صدقے میں ہمارے چہرے بھی روشن رہیں گے، ہمارے چہرے کی چمک بھی روشن رہے گی، ہمارے چہرے بھی نہیں بگڑیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی حضور کو اس امت کے اندر رہ کے نہیں بھی مانتا، عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی ان کے چہرے خراب نہیں ہو رہے، وہ بھی مصطفیٰ کا فیض ہے، وہ بھی حضور کا فیض ہے۔ دنیا میں حضور کا فیض عام ہے، لیکن قیامت کے دن صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگا۔ قیامت میں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، قیامت میں اگر تم مان بھی گیا، کس طرح اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ بات آج ماننے کی ہے نا، آج مانو، جو آج حضور کو مانیں گے دنیا کے اندر بھی حضور ہماری لاج رکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی ہماری لاج رکھیں گے۔ اس لیے محترم حاضرین، حضور علیہ السلام کا ہمارے اوپر احسانات انتہا سے زیادہ ہیں، یہ موضوع الگ ہے کون کون سے احسانات ہیں، حضور کے ہی سارے احسانات ہیں۔ بس یہی بات ہے کہ سارے احسانات حضور کے ہیں، حضور کی وجہ سے ہی اس امت پہ رحم ہو رہا ہے، حضور کی امت سمجھ کے ہی اللہ کرم نوازیاں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا فرمائیں ہمیں حضور علیہ السلام کے اس احسانات کا شکر کس معنوں میں حضور کے دین پہ عمل کر کے ادا کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔